احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ بلغ الرسول الکریم۔ درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اعلان ہمارے مولانا علامہ راشد انصاری صاحب سے خطیب جامع مسجد حاضر، اور جیسا کہ پروگرام یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ مبارک کو انشاءاللہ بعد نماز مغرب اسی طرح ہم درس قرآن کا سلسلہ لے کر چلیں گے۔ امید ہے آپ حضرات بیٹھیں گے، شرکت فرمائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں مدعو کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا قرآن یہی دین کی بنیاد ہے اور اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، ہمارے سارے مسائل کا حل ہے اس میں۔ اور جب دین ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی کا تو پھر اس کی برکتیں بھی انسان کو ملتی ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے بہت سی چیزیں ہماری ٹھیک ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہمارا دین ہے یہ علم سے ٹھیک ہوگا، قرآن کی بات سننے سے، حدیث کی بات سننے سے۔ اور جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں حدیث بھی آئے گی، اس کے اندر شریعت بھی آئے گی، اس میں طریقت بھی آئے گی، اس کے اندر فقہ بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں اللہ رسول کی باتیں بھی ہیں، اس میں ولیوں کی باتیں بھی ہیں، اس میں دوستوں کا ذکر بھی ہے اور دشمنوں کا ذکر بھی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ ابھی اسی صورت کے اندر دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کون ہے؟ اللہ نے دوستوں کا بھی ذکر فرمایا اور دشمنوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اور کسی قوم کو زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ دشمنوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اپنوں کے ساتھ غیروں کا فرق بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مکمل رہنمائی کرتا ہے، یہ ہماری زندگیاں بنانے کے لیے آئے۔ تو انشاءاللہ اس طرح اس کو لے کے ایک ایک آیت، دو آیتیں اور زیادہ جتنا ہوگا اس کو لے کے چلیں گے۔ تو آپ توجہ سماعت فرمائیے اور پابندی سے بیٹھیے، اور اپنے جیسے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، ان کو بلائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اسی طرح اس کو ہمیشہ سننے سمجھنے کی۔ قرآن پاک کو دیکھیے ہمیشہ اس کے معنی، مفہوم کو تفسیر کے ساتھ سمجھیے، علماء سے سمجھیے، صحیح تفسیروں سے سمجھیے۔ بہت سے لوگ ترجمہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی سمجھ میں بہت کچھ نہیں آتا، خالی ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی وضاحت آپ کے سامنے نہیں آئے، اس کے مسائل جب تک آپ کے سامنے نہیں۔ ایک ایک لفظ میں اس کے سمندر ہے، ایک ایک لفظ میں، اور اس کا تو حق اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی بھی بیان کریں، ہم صرف ایک کلمہ بھی اگر بیان کرنا چاہیں پورا کما حق تو اس کا قدر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سمندر تمہارے کم پڑ جائیں گے، اس کی سیاہی بنا کے لکھو گے، وہ سیاہی خشک ہو جائے گی، قلم تمہارے گھس جائیں گے۔ لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، مگر اللہ کے جو کلمات ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ لامحدود۔ حضرت امام ابن عربی، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ گھوڑے سے گر گئے، گھوڑے سے اپنے گر گئے، تو لوگوں نے اٹھانا چاہا، انہوں نے روک دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب اٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، ہم پہلے اٹھا رہے تھے، آپ نے ہمیں روک دیا، پھر خود ہی فرمایا کہ اب اٹھاؤ، تو اس میں کیا وجہ؟ فرمایا کہ میں اپنے گھوڑے سے گرنے کے اس واقعہ کو قرآن میں تلاش کر رہا تھا، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔
ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ہر خشک و تر کا بیان ہے. تو میں قرآن میں ڈھونڈ رہا تھا، تو جب مجھے وہ واقعہ مل گیا، اور کہاں ملا؟ فرمایا سورہ فاتحہ میں. میرے گھوڑے سے گرنے کا ذکر بھی یہاں موجود ہے. تو میں نے پھر تم سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ترجمان القرآن جن کے لیے آیا، وہ فرماتے ہیں لو دعانی قالوا بھائی لوجدت کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو مجھے اللہ کی کتاب میں ملے گا. تو اس کا سب کچھ ہے. مسئلہ صرف ہمارے شوق کا ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. ہم تو وہ چیز بھی اس میں سے نہیں نکال رہے جو اللہ نے ہمارے لیے فرض کی ہے کہ یہ تم سیکھو. باقی تو وہ علوم ہے جس کی جتنی ہمت ہے اتنا ہی وہ اس تک پہنچ پائے گا، لیکن ہم تو یہ چیز بھی نہیں اس میں سے نکال جس سے ہماری اصلاح ہو اور جس سے ہماری بخشش اور نجات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ہم سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے میری کتاب کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ کام نہیں کرتے ہم. آدمی نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. چلے کر لیں گے مگر اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. بڑے بڑے صوفی بن جائیں گے مگر اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. بڑے عاشق بن جائیں گے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اور پتہ نہیں کتنے ریاضت مجاہدے کرنے والے کیا کیا سائی سائی رات جاگ کر کے نفلی عبادتیں، لیکن علم کا معاملہ قرآن سمجھنے کے لیے نہیں آئیں گے، حدیث کے علم کے لیے نہیں آئیں گے. دین کو سمجھنا نہیں چاہتے ہم، سمجھے بغیر بس اس کے چلنے کھینچنا چاہتے ہیں. سمجھے بغیر کوئی ہمیں رات بھر لگا دے نمازوں میں، رات بھر لگا دے دن بھر روزے میں، اور اگر پیسہ آ جائے تو حج پر حج، حج پر حج، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، اور اگر آواز و گلا مل جائے تو ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں. پھر ناخوانیوں میں سائی سائی رات، لیکن قرآن نہیں سمجھیں گے. یہ عجیب معاملہ ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے. حالانکہ فرض ہے ہم پر کہ اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اس پہ عمل کریں. قرآن پاک میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں یہ کیس کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اس قوم نے میری قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں کیس کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. اور لوگ اس کے بغیر سب کچھ ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، عاشق ہیں، کیا کیا ہیں، ولی ہیں، کسی کے پیر ہیں، کسی کے مرشد ہیں، کسی کے لیڈر ہیں. قرآن نہیں ہے. جناب اقبال نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، آج ہمارا حال اسی لیے تو بدتر ہے، کچھ کام نہیں آ رہا. تو ہمارا حال قرآن کے بارے میں ایسے ہی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ غیر قدرت، جیسے ہم نے کہ اپنی ایک سب سے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے اور پھر بھی ہر کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے، ہر کوئی ہمیں جو ہے دھمکا رہا ہے، اور ہم کسی سے اس کی بات بھی نہیں کر پا رہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، لیکن جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کبھی ادھر سے کر دیتا ہے ہم پر حملہ، کبھی ادھر سے، کبھی کوئی، اور چھوٹے چھوٹے چٹکلے الگ وہ بھیج کر کے ہمارا حال خراب، دہشت گردی اور کیا کیا. اور سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. تو ہم نے اصل میں اس طاقت سے ڈرانا چھوڑا ہوا ہے. ویسے ایک بڑے اس میں سینیریو میں تو لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے قریب، ڈیٹرنس سے. قرآن جو ہے یہ تو اس سے بھی بڑی طاقت ہے. یہ ایمان کی طاقت، یہ ساری طاقتوں کی طاقت، اس کے باوجود آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. کیوں؟ مطلب وہی ہے کہ آپ اس کو نکال جو نہیں رہے باہر، آپ اس کو لا جو نہیں رہے سامنے. آپ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں، آپ تراویح میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ختم کہانی. آپ قرآن خوانی میں لے کے بیٹھتے ہیں ایسے مردوں کے لیے، زندوں کے لیے پڑھتے ہی نہیں، مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. سویا وہ چہلو. یہ ہمارا رویہ ہے. اس لیے اس قرآن کو زندہ کریں اپنے اندر. اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر روشنی ہے، جس میں ہدایت ہے، جس کے اندر نور ہے، جس میں بصیرت ہے،
جس کے اندر سب کچھ ہے تمہارے لیے. یہ اللہ کی دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے. آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز جو چیلنج کرنے کے قابل دنیا کو، یعنی اس کی بنیاد پہ ساری دنیا کو چیلنج کر دے کہ لاؤ ایسی کتاب نہیں لا سکتا کوئی. اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے کر آ جاؤ. ساری دنیا کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، مجوسیوں کو، سب کو چیلنج ہے. سارے سیکولر ملک بے دین دنیا میں جو بھی آج انکار کر رہے ہیں، آؤ لے کر آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے کر آ جاؤ اس کی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرماتا ہے بس اگر تم نہ لا سکو اور ہم کہتے ہیں تم نہیں لا سکتے. بہت بڑی بات ہے. قرآن آج بھی گواہ ہے، آج بھی کوئی چیلنج ہے. آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کوئی آئے تو صحیح، دنیا کا کوئی صحیفہ، کوئی کتاب اس طرح چیلنج کر کے اور پھر کھڑے رہ سکے. وہ کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا. کوئی دنیا میں ایسا علم ہے چیلنج کرے کھڑا رہے، کوئی کتاب ایسی نہیں چیلنج کرے کھڑی رہے. اگر کسی نے کیا چیلنج تو تھوڑی دیر کے بعد بھاگنا پڑ جائے گا. اس چیلنج کا جواب آ جائے گا، اس کا رد آ جائے گا. دنیا میں کوئی سائنس ہے اس کا جواب آ جائے گا، کوئی ایجاد ہے اس کا جواب آ جائے گا، کوئی نظریہ ہے اس کا جواب آ جائے گا. کوئی نہیں کر سکتا چیلنج سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے. اور دیکھ لو کوئی جواب لے کر آ جائے، سارے ادھر ادھر آئے بائیں شائیں کرتے پھر رہے مگر اس کا جواب نہیں لا رہے. تو کتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم نہیں سمجھ رہے. تو دوستو اس کے اندر سب کچھ ہے. اب یہ سورہ فاتحہ اسی کو لے لیجیے، اس قرآن کا دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ خلاصہ ہے. اس میں ساری کتاب کا جو مغز ہے نا وہ اس میں اللہ نے رکھ دیا ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں ولایت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے. اسی سورہ فاتحہ. یہی تو دین کے ستون ہیں. یہ توحید دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف توصیف ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہ توحید ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کی پہچان. الرحمن الرحیم یہ پہچان. مالک یوم الدین یہ اللہ کی پہچان. اور کتنی شاندار پہچان بتائی، رب العالمین، الرحمن الرحیم. کتنے پیارے پیارے الفاظ کے ساتھ ابتدا کی ہے تاکہ آپ قریب آئیں نا، بھاگے نہیں. کہ اللہ کوئی خوفناک نہیں ہے، معاذ اللہ. اللہ کوئی دہشت ناک نہیں ہے. اللہ پاک جو ہے بڑا رحمان، بڑا رحیم. اور اس کے اندر ربوبیت ہے، اس نے آغوش ربوبیت پھیلائی ہوئی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے لیے کیا انتظام ہے دنیا میں، بتائیے کون سی آغوش ہے جہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے، جہاں زندگی ملتی ہے، سہارا ملتا ہے، امید ملتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہم جیتے جی مر جائیں. ہمارا آغاز ہی اچھا نہ ہو یا ہم آغاز بھی مر جائیں. وہ ہے ماں کی گود، وہ ہے ماں باپ کی ربوبیت، جس کو ورنہ کما ربیانی صغیرہ، یہاں سے شروع کیا. جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کی آغوش پھیل جاتی ہے، آؤ میرا بچہ. بچہ فوراً سب سے پہلے جہاں جاتا ہے ماں کی آغوش میں جاتا ہے. کوئی اور چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، ماں کی آغوش. اسی طرح اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، ساری انسانیت کو بتایا کہ یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ جہاں ماں باپ سے تمہارا تعلق کے پیدا ہوتے ہی ماں کی آغوش تمہیں چاہیے، ایسے ہی پوری دنیا کو رب کی ربوبیت کی آغوش چاہیے. یہ بڑے پیمانے پہ اس کو یاد کرو. اس لیے فرمایا رب العالمین. دیکھو وہ رب العالمین ہے، پالنے والا وہ ہے. تو اب کس بات کی فکر ہے؟ ماں کی آغوش کے بعد پھر زندگی زندگی ہے، سارا ہی سارا ہے. تو رب العالمین کہنے کے بعد پھر تمہیں کس بات کا خوف؟ بس وہ جو ہے نا پالنے والا رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کو پالنے والا. اور ماؤں کی آغوشیں اور یہ رحم دلیوں کے جذبات، یہ ہمارے اندر شفقتیں، محبتیں، یہ اس کے فیضان ربوبیت کا ایک چھوٹا سا دھارا ہے. جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ختم جہاں وہ کرتا ہے اللہ اللہ، تو پھر کیا فکر ہے؟ پھر انسان کو کیا خوف، کیا ڈر؟ اگر اللہ پہ بھروسہ کرے، خدا سے محبت کرے آدمی، تو پھر اس کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے. پھر کیوں پریشان ہے؟ تو اس لیے جتنی پریشانیاں آج ہمیں ہیں، جس طرح اس بچے کو ساری پریشانیاں شروع ہو جائیں گی اگر وہ ماں کی آغوش میں نہیں گیا.
اگر وہ ماں کی آغوش میں نہیں ڈالا گیا تو ساری پریشانی یہاں سے شروع ہو جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح آج ہماری ساری پریشانیاں تکلیفیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم جو رب العالمین ہیں اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ وہ رب العالمین کہہ کے ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میرے فیضان ربوبیت کے اندر داخل ہو جاؤ، آؤ میرے اوپر اعتماد کرو، آؤ مجھ سے جڑ جاؤ، آؤ مجھے اپنا سہارا بنا لو، آؤ میری تربیت پر ایمان لاؤ، میں تمہیں پالوں گا، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہیں سہارا دوں گا اور تمہیں بچاؤں گا، میں ہی سب کچھ ہوں اور تم میرے ہی پاس آؤ گے۔ اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، دنیا میں بھی میں ہوں، آخرت میں بھی میں ہوں، تو میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ اب آپ کو ایک ہی بات کرنی چاہیے، جب وہ یہ فرما رہا ہے کہ میں ہی ہوں، ہر طرف تمہارے میں ہوں، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ جب وہ فرما رہا ہے میرے بندے، تو بندے چاہیے گئے اے میرے رب لبیک، تو اب یہاں یہ فرما رب العالمین دیکھیے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی رحیم بھی، وہ ایسے نہیں پالے گا سختی سے مار پیٹ کے، نہیں، کیونکہ پالنے والے ایسے ہی پالتے ہیں، سختی سے ہی لوگ پالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اب تشریف تو الرحمن الرحیم، پالنے والے جو ہے پالتے ہیں، سختی سے ہی پالتے ہیں۔ وہ فرما رہا میں تو پیار سے پال، اپنی رحمت سے پال۔ رحمان رحیم دو رحمتیں بتائی، رحمان رحیم، چھوٹی بڑی دو قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا رحمان رحیم۔ رحمتیں جو ہوتی ہیں دو طرح کی، چھوٹی اور بڑی، بڑی رحمتوں کے لحاظ سے کہا رحمان اور چھوٹی چھوٹی رحمتوں کے لحاظ سے کہا رحیم۔ اسی طرح ایک لانگ ٹرم رحمت ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم رحمت ہوتی ہے۔ جو لانگ ٹرم ہے نا، ایک لمبے وقت کے لیے، وہ ہے اس کے اندر اس کا ذکر رحمان سے کیا، اور جو شارٹ ٹرم ہے وہ رحیم سے بتایا۔ اب اس میں کیا کیا نہیں آگے، تو فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اس طرح پالے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک بھی میں ہوں۔ یہاں تھوڑا سا بندوں کو ڈرانے کی بھی، تنبیہ کرنے کی، روز جزا آگے، یعنی کہ جیسے نہیں کہتے بھائی آگے آ رہے ہو نا میں واسطہ مجھ سے ہی پڑے، دیکھو آگے وہ فرما رہا نہیں ملوں گا، تو اب آگے جب اس نے ہی ملنا ہے، وہی آخری منزل ہے، تو پھر انسان کو ٹھیک ہونا پڑے گا، یہاں پہ بچ کے نہیں جا سکتے۔ یہ بات ضروری تھی، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھیں ماں باپ پالتے ہیں، بچہ بڑا ہو کے بائی پاس کر جاتا ہے، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، سر اٹھا لیتا ہے، ماں باپ کو نکیل ڈال دیتا ہے، پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو یہ کرتا ہے، سعادت مند بچے کبھی نہیں کرتے، لیکن یہ دنیا میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی مربی، کوئی بھی استاد، کوئی معلم آپ کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور جب آپ اس سے سارے گن سیکھ لیتے ہو بھاگ جاتے ہو، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈرو تو اچھی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے تو بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے، مالک یوم الدین، واسطہ مجھ سے ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے غلط فہمی میں نہ پڑھنا کہ بس اپنا کام تو ہو گیا، اس کی ربوبیت سے بھی فائدہ اٹھا لیا، رحمانیت سے بھی، رحیمیت سے بھی، جو ملنا تھا مل گیا، اب چلیے اپنا کام خود کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ نہیں۔ فرمایا مالک یوم الدین، تم سب کے سب بالآخر مر کے میرے پاس آؤ، لہذا ہوشیار اور خبردار، کوئی میری رحمتوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر میں نے پالا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم متکبر ہو جاؤ، اگر تمہیں کھڑا کیا تو اس لیے نہیں کہ تم گردنیں اکڑا کے کھڑے ہو جاؤ، اگر میں نے تمہیں عزت دی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم فرعون بن جاؤ، دولت دی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم ظالم بن جاؤ، عہدہ دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم سفاک ہو جاؤ۔ یاد رکھو یہ میری رحمتیں ہیں، میں نے پالا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ سب رحمتیں کر رہا ہوں، اور بندوں کو کتنی چھوٹ دیتا چلے جا رہا ہے۔ وہ بھی میں آ رہا تھا تو وہ ٹیکسی والا مجھ سے کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے، ظالم لوگوں کو سزا نہیں ملتی، ظلم کیے جا رہا ہے ہم پہ مسلط، ہر کوئی پریشان ہوتا ہے نا جب اس طرح کی باتیں سوچتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے،
جانا اسی کے پاس ہے. وہ دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے لیکن آگے چل کے اسے فرما دیا مالک یوم الدین. تو میں نے اس کو یہی مفہوم سمجھایا. اور یہاں پہ دیکھیے یہ بات آ رہی ہے سامنے, یاد رکھیں. انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ کہیں اور نکل جائے گا اور بچ جائے گا. فرمایا مالک یوم الدین, جب سب کو کھڑا کرے گا قبروں سے اٹھا کر, پھر وہ سامنے ہوگا. جس وقت اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس وقت بھی وہ ہمارے سامنے تھا. سب سے فرمایا تھا اے میرے بندوں بتاؤ میں تمہارا رب کون ہے؟ تو سب, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم قالوا بلی, سب نے کہا ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. یہ بات ہوئی تھی عالم ارواح. یہاں سے آغاز ہوا, اب وہ سامنے ہے. پھر اس کے بعد وہ دن آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر سب اٹھیں گے, قیامت کا دن ہوگا, سب اس کے سامنے ہوں گے. پھر وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے, کہاں جاؤ گے بچ کے؟ پھر بندے کہیں گے للہ الواحد القہار. پہلے بھی جب اس نے پوچھا یہی کہا کہ تو ہی ہے, آخر میں بھی جب وہ پوچھے گا تو یہی کہیں گے تو ہی ہے, لیکن درمیان میں ماننے کے لیے تیار نہیں. کیسا انسان ہے یہ؟ درمیان میں جب اسے آزمایا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہے, یہاں سے بھاگنے کے راستے ڈھونڈتا ہے. اور پھر اصل تو یہی ہے کہ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ یہاں کون مانتا ہے, اس لیے یہاں کے حساب سے وہاں فیصلہ ہوگا. اگر پہلے مان لیا ہے تو وہ بھی کام نہیں آئے گا, اور اگر آگے مانو گے تو وہ بھی کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں جیتے جی جو مان کے جائے گا وہی کام آئے گا. جی ہاں, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے, اسی فہم میں اسی مفہوم میں ہے یہ شعر. آج لے, آج پر جو زور ہے وہ اسی وجہ سے, اس دنیا کے اندر ہی کرو جو کچھ کرنا ہے جس میں اس نے بھیجا ہے. امتحان دینے سے پہلے, امتحان کے کمرے سے پہلے بچہ جو چاہے جواب دے, اور امتحان کے روم سے باہر نکلنے کے بعد جو چاہے جواب, اب کوئی اعتبار نہیں. جو درمیان میں بیٹھا تھا نا امتحان دینے پرچہ حل کرنے, اس وقت جو لکھا ہے بس وہی بعد میں کچھ بھی کرتے تھے. یہی ہمارا حال ہے. تو یہ توحید ہو گئی. اور اس کے بعد آئیے آگے, پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ سب دیکھیے کیا عبادت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح پیدا ہوگا, یہ پورا فلسفہ بتا ہے. عبادت اور استعانت, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یا ایک بات سمجھ لیجیے, زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے پتہ نہیں اس میں کیا کیا مسئلے بنا رکھے ہیں کہ صاحب وہ کسی سے مدد مانگ لی شروع ہو گیا, کچھ کہہ دیا شروع. اس کا مطلب سمجھے, کسی کو خدا سمجھنا یہ شرک ہوتا ہے. کسی کو اللہ کی طرح سمجھنا پھر اس سے کوئی معاملہ کرنا یہ شرک ہوتا ہے. یا عبادت کا ذکر ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور خدا سمجھ کے جب بھی مانگتے تو اس سے ہی مانگتے ہیں. بات ہی ختم ہو, کیونکہ عبادت کی بات ہوئی ہے نا. تو خدا سمجھ کے جب بھی مانگیں گے تو اس سے ہی مانگیں گے, معبود سمجھ کے جب بھی مانگیں گے تو اس سے ہی مانگیں گے. اس کے علاوہ تو نے ذرائع وسائل بنائے, کیونکہ پیچھے تو نے فرمایا رحمان ہے, رحیم ہے, رب العالمین ہے, تو پھر تو نے ربوبیت دکھائی ہے, رحمانیت دکھائی ہے, رحیمیت دکھائی ہے, ذرائع بنائے, وسائل بنائے, ہمارے لیے مدد کے سلسلے رکھے. اسی طرح تو تیری ربوبیت آئی ہے دنیا میں, اسی طرح تو رحمانیت آئی ہے دنیا میں. تو پھر ان سے ہم مدد مانگیں گے, ان سے ہم استفادہ کریں گے. وہ سب تیرا ہی فیضان ہے جو تو نے ہمارے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو وہ وسیلہ ہیں. وسائل جو ہیں ان سے آپ باقاعدہ ان سے مدد لیں, ان سے فائدہ اٹھائیں. ماں باپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے بچہ, ڈاکٹر سے فائدہ اٹھا رہا ہے مریض, استاد سے فائدہ اٹھا رہا ہے شاگرد, حاکم سے فائدہ اٹھا رہی ہے رعایا, اور ان سے مدد بھی مانگیں گے. ظاہر ہے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشانی ہوئی بھائی ذرا مدد کیجیے. تو یہ کیا ہے سب؟ یہاں تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یاد رکھیں یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ کہ اللہ معبود سمجھ کے جب بھی مانگیں گے تو اس سے مانگیں گے, اور ویسے فائدہ جس جس سے تو نے ہمیں کہا ہے اس سے اٹھائیں گے. ہم ہر وہ ذریعہ اپنائیں گے جو تو نے پیدا کیا ہے, کیونکہ تیرے ہی پیدا کردہ ہیں سب. ظاہری مدد ہو, باطنی مدد ہو. کچھ لوگ ظاہری طور پہ دنیا کے کام آ رہے ہیں, کچھ باطنی طور پہ کام آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے روحانی فیض کا ذریعہ ہے, سب سے بڑا وسیلہ ہے حضور کی ذات. تو یہ سب سلسلے اللہ کے پیدا کردہ, یہ وسیلہ ہوتا ہے. اور یہاں جو فرمایا معبود سمجھ کے تجھے سے مانگ, یہ ذہن میں رکھ. تو بات ہی ختم ہو گئی. اب کوئی شخص اگر کسی سے مدد مانگ رہا ہے, کسی سے بھی ظاہری باطنی طور پہ,
قریب سے یا دور سے، تو اس سے پوچھے کہ معبود سمجھ کے مانگ رہے ہو یا بندہ سمجھ کے مانگ رہے ہو. اگر وہ کہے میں معبود اور خدا کی طرح سمجھ رہا ہوں تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ مشرک ہے. مگر کوئی ایسا نہیں ملے گا. اور اگر وہ کہے کہ بھائی بندہ سمجھ رہا ہوں تو پھر کیا ہے؟ وسیلہ سمجھ رہا ہوں. اب اس نے کبھی ایسے پال لیا اور اس نے کبھی نعرہ لگا دی، کوئی بات نہیں. ویسے تو دعا اللہ سے کرتا ہے آدمی، لیکن کبھی انسان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے تو نعرہ لگا دیتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب پیر سن ہو گیا تو نعرہ لگا یا محمد، جی پیر صحیح ہو گیا. جیسے جنگ یمامہ کے اندر ابن کثیر نے لکھا جب مسلمانوں کی لڑائی ہوئی بڑی شدید، ان سے مرتدین سے بڑی شدید لڑائی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا اور صحابہ تھے سب تابعین، صحابہ پہلا دور تھا مسلمانوں کا. اس جنگ میں جو نعرے لگ رہے تھے تو ابن کثیر نے لکھا تفسیر تاریخ ابن کثیر میں کیا کہ مسلمان جب نعرہ لگاتے کہتے یا محمد یا محمد. دیکھیے آپ یا رسول اللہ. تو یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ کیا سمجھ کے کہ اللہ کے رسول وسیلہ سمجھ، نہ کہ معبود سمجھ کے، نہ خدا سمجھ. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اسے معبود سمجھ کے پکارتے ہیں. جب کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی طرح ہو گیا، تو نہیں ایک طرح. تو اس کا مطلب یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، یعنی خدا سمجھ کے تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اور دیکھیے جناب، کوئی بھی اگر ایک مثال دے رہا ہوں بس پھر آگے بڑھوں گا، اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی کسی کو خدا سمجھا نا کسی نے تو کافر ہو جائے. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں، میری زندگی بچا لو، مجھے ٹھیک کر دو، مجھے ایسی دوا دے دو جو مجھے ٹھیک کر دے. یہ دیکھیے ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کرتا ہے، اللہ بچاتا ہے، یہ کام سب اللہ کے ہیں. وہ فرماتا ہے کہ فیضا مریض تو وہ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے. لیکن آپ ڈاکٹر سے جا کے کیا کیا کہہ رہے ہو کہ بھائی مجھے آپ بچا لو، مجھے آپ ٹھیک کر دو، مجھے ایسی دوا دے دو جو مجھے ٹھیک کر دے. یہی کہتے ہو، ہر آدمی کہتا ہے یہ بات. تو کیا یہ سب کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا تھوڑی سمجھا ہے. ہاں اگر انہوں نے ڈاکٹر کو خدا سمجھا، خدا کی طرح سمجھا، اللہ کے بغیر سمجھا کہ بھائی آپ ہی سب کچھ، خدا کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ کافر ہو جائے گا. یہ دوا مجھے خود فائدہ پہنچائے گی اللہ کے اذن کے بغیر، تو یہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. نہیں. مسلمان کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جو بھی بچا رہا ہے اللہ کے حکم سے بچا رہا ہے، جو بھی دے رہا ہے اللہ کے حکم سے دے رہا ہے. کسی نے ایک گلاس پانی کا بھی پلایا ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ملتا، نہ ملتا. خدا نے چاہا تو میری پیاس بجھ گئی، اللہ نہ چاہتا تو میرا پانی بھی بیکار تھا، مجھے کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ کے حکم سے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اس لیے مسلمان کبھی اس طرح کافر مشرک نہیں ہوگا جب تک اللہ کی طرح کسی کو نہیں سمجھے. یہ فرق ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور فوراً کہتے ہیں صاحب اس بات پہ یہ شرک ہو گیا، اس بات پہ شرک ہو گیا، آپ نے یہ کہہ دیا شرک ہو گیا، آپ نے یہ کہہ دیا شرک ہو گیا، یہ والا شعر پڑھ دیا شرک ہو گیا، وہ والا نعت پڑھ دی شرک ہو گیا. یہ لوگوں کا حال ہو گیا. کہیں لکھ دیا یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے مسجد میں یا اللہ یا رسول، یہ شرک ہو گیا. بتائیے، یا رسول اللہ لکھ دیا شرک ہو گیا بغیر پوچھے ہم سے کہ بھائی کس نیت سے لکھا ہے. ہم سے پوچھ تو ہم نے کوئی معبود سمجھ کے، اللہ سمجھ کے لکھا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول معبود ہے. اور کیوں نہ لکھے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ جہاں اپنا ذکر کیا اپنے حبیب کا ذکر ساتھ کیا ہے. جب اسے اپنے محبوب کے ذکر سے اتنی محبت ہے تو ہم کیوں نہیں ساتھ لکھیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں تم یہاں باہر دیکھ کے گھبرا گئے، اگر ہمارا سینہ بھی چاک کر دو تو ایک طرف لکھا ہوگا یا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوگا یا رسول اللہ. ان کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک مال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور کیا خوب کا اعلیٰ حضرت اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ.
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور تم کہاں بچ کے جاؤ گے؟ پیچھے یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ مٹا دو گے، سر پہ لکھا ہے مٹا دو گے، اپنی مسجد میں مٹا دو گے، جگہ جگہ سے مٹا دو گے، چلو مٹا دیا، بہت سے لوگوں نے مٹائے ہوئے، انہیں بڑی پریشانی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم نماز میں تو اب امام ہے، مقتدی ہے، سب نماز شروع کی اللہ کے لیے، عبادت اللہ کی، نماز اللہ کی، سب کچھ اللہ کا، اور پھر اس کے بعد تحیات میں بٹھایا تو پھر کہلوا دیا السلام علیکم ایھا النبی، کہاں بچ کے جاؤ؟ اللہ نے نماز میں کہلوا دیا السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے درود، تو کہاں بچ کے جاؤ؟ نہیں بچ سکتے، یاد رکھو۔ اس لیے اللہ ہی سے واسطہ پڑھنا ہے بالآخر، لیکن اس سے پہلے وسیلے کے طور پر اس کے حبیب سے واسطہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، قبر میں جاؤ گے وہی ملیں گے، حشر میں جاؤ گے سب سے پہلے اللہ فرمائے گا اللہ کو پا ہی نہیں سکیں گے لوگ، ادھر ادھر گھن چکر پھرتے رہیں گے ساری دنیا کے لوگ، یہاں تک کہ حضور کا دروازہ دیکھیں گے، شفاعت کے لیے رسول اللہ کو ڈھونڈیں گے۔ اب کیوں نہیں وہاں پر یا اللہ ہی اللہ کرتے پھر رہے؟ حدیث اٹھا کے دیکھو کہ ساری دنیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یا غوث جب حضور فرمائیں گے نا اللہ ہاں ہاں میرے امتیوں میں ہوں نا، میں ہوں، آؤ میرے ساتھ، تو آپ بھی لے کے جائیں گے۔ تو یہ ہے معاملہ سارا۔ تو اس لیے اگر ہم ایک طرف یا اللہ کہہ رہے ہیں اسے معبود جان کے، تو دوسرے یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ کو محبوب جان کے، اللہ کے محبوب ہیں آپ، وسیلہ ہیں آپ ہمارا۔ تو اس طور پر ہے عبادت صرف اللہ کی، حقیقت میں اللہ ہی دینے والا، باقی وسیلہ ہے۔ تو ورنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد آخری بات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ چلنا ہے سیدھا۔ یہ ساری باتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ تو میں نے مختصر بتا دیا نا، پورا دین ٹھیک کرنا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ آج جو کہتے ہیں کس کے راستے پہ چلیں بھائی، اتنے سارے مولانا لوگ ہیں، کوئی مولانا یہ کہہ رہا، کوئی مولانا وہ کہہ رہا ہے، اتنے فرقے بن گئے، اتنا تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں سیدھے راستہ چاہیے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو میرے نیک بندے جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں انہیں کے پیچھے آ جاؤ۔ بات ہی کرتے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ دیکھیں جناب، جو اللہ کے بندوں سے جائے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اللہ نے بولا انعام یافتہ بندے انہیں کا راستہ پکڑنا پڑے گا، انہیں وہی بتائیں گے قرآن کیا ہے، وہی بتائیں گے حدیث کیا ہے، وہی بتائیں گے سیدھا راستہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھا، اور وہی تمہارے آگے کیونکہ وہ ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہیں۔ جیسے صحابہ کرام آئے سب سے آگے، پھر تابعین آ گئے، پھر تبع تابعین آ گئے، اس طرح بنتے چلے گئے نا ہمارے آگے آئیڈیلز، مثالیں، ماڈلز۔ انہی کو فرمایا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ بس۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ اولیاء اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو شکایت تھی یہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، کچھ کو یہ شکایت ہے اولیاء کو کیوں مانتے، بزرگ کیوں مانتے۔ ان کا وہ کہنے کا مطلب یہ ہے بس قرآن پہ چلے، حدیث پہ چلے۔ تو بھائی اولیاء اللہ کو جو مانتے ہیں اسی لیے تو مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث نہیں کہا ان کے پیچھے ہوتے ہوئے آؤ، ان سے قرآن و حدیث سمجھ کر آؤ۔ جب تم ان سے سمجھ کر آؤ گے تو تمہیں قرآن بھی سمجھ آئے گا، حدیث بھی سمجھ آئے گی۔ قرآن و حدیث تو سمجھ رہے ہیں ان سے، اور کس لیے؟ اور کیا وہ بادشاہ وقت تھے؟ کیا وہ مال و دولت والے لوگ تھے؟ کیا ہمارے حسب نسب میں جڑے ہوئے تھے؟ یا دنیاوی کوئی ہمارا چکر تھا؟ اور کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، اس پہ چلے، دنیا کو چلایا، بس ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ تم سیدھا راستہ مانگو اور اسی راستے پہ چلو جس پہ انعام یافتہ بندے چلے، اور قرآن نے بتا دیا انعام یافتہ بندے کون ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار، یہ سب انعام یافتہ، ختم ہو گئی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت جو ہوتا ہے نا، جو مذہب ہے، وہ مذہب یہی ہے کہ ہم بزرگان دین کے راستوں پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہم وہ لیتے، اور سارے بزرگوں کو مانتے۔ ہم توحید کے بھی قائل ہو گئے، ہم رسالت بھی مانتے، نبوت بھی مانتے، ہم ولایت بھی مانتے،
ہم صحابہ کی بھی عزت حرمت جانتے ہیں، ہم اہل بیت کی شان کو بھی مانتے ہیں، ہم تابعین کو بھی مانتے ہیں، ائمہ کو بھی مانتے ہیں، ہم صوفیہ کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ سنی اسی کو ہی کہتے ہیں جو سب کو مانتا ہے۔ اور پھر جتنے لوگ ہیں ان سے اختلاف اسی بات پر ہے، کوئی کہتا ہے قرآن نہیں مانتے وہ بعض لوگ، کوئی کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے، کوئی ہے جو صحابہ کو نہیں مان رہے، دیکھ لیں آپ صحابہ کو نہیں مان رہے، حضرت امیر معاویہ کو نہیں مان رہے، صحابہ کو نہیں ماننا چاہتے وہ الگ ہو گئے، بعض ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ الگ ہو گئے۔ یہ خارجی ناسبی وغیرہ قابضی وغیرہ اس طرح کے جو معاملات، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے۔ اور اسی طرح کوئی کہتا ہے ولی نہیں، اولیاء نہیں، غوث نہیں، قطب نہیں، وہ دیکھیں ایک صاحب وہاں بیٹھ کر فیصل آباد میں، جہلم میں، بلکہ وہ کس طرح اولیاء کرام کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں اور کس طرح اولیاء کرام کی تذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تذلیل نہیں کر سکیں گے، یہ خود ذلیل ہو جائیں گے، مگر وہ اپنے تئیں یہ گستاخیاں بے ادبیاں کیے جا رہے ہیں۔ مگر یاد رکھنا دوستو، اللہ نے صاف فرما دیا کہ راستہ تو انہی کے چلنا پڑے گا، ان کے راستے میں چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے، ورنہ نہیں پہنچو گے۔ ہمیں یقین ہے خدا کی قسم کہ صحابہ کرام اللہ تک پہنچے ہوئے، تابعین پہنچ گئے، تبع تابعین پہنچ گئے ہیں، ائمہ پہنچے ہیں، اور اغواث اقطاب پہنچے ہیں، چاروں ائمہ طریقت پہنچے ہیں، غوث اعظم اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، خواجہ خواجگان اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، خواجہ نقشبند اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے خواجہ سہرورد اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تک پہنچنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں یقین ہے اگر ہم نے ان کا دامن تھام لیا تو ہم بھی خدا کو پا لیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ انشاءاللہ ضرور ہم ایسا کر سکتے ہیں، اگر ان کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو آپ ضرور پہنچ جائیں گے۔ چینٹی نے کہا کہ میں حرم تک جانا چاہتی ہوں، اور پوچھتی پھر رہی تھی کیسے پہنچوں، کسی نے کہا کیسے جائے گی، تیرے پاس تو پر ہی نہیں ہے، تیرا وجود چھوٹا سا، تو حرم تک کیا جائے گی، تو نہیں جا سکتی۔ مایوس کر دیا کسی مولوی صاحب نے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی، وہ پھر کسی اچھے نیک مولانا کو ڈھونڈنے لگی کہ مجھے بتاؤ میں حرم تک جانا چاہتی ہوں، کیسے پہنچوں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بڑے آرام سے پہنچ جائے گی، کسی کبوتر کے پیر سے چپک جا، حرم کے کبوتر جو حرم جا رہے ہیں اس کے پیر سے لپٹ جا، خود ہی حرم پہنچ جائے گی۔ بس یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم خدا کو کیسے پا سکتے ہیں۔ تو غوث اعظم کے دامن سے چمٹ جاؤ، خواجہ صاحب کے دامن سے چمٹ جاؤ، اللہ والوں کے دامن سے چمٹ جاؤ، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، اور ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا راستہ بھی اپنائیں تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام آسان ہو جائے اور ہمیں دین کی روح مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آج یہ سورہ فاتحہ کا تھوڑا خلاصہ میں نے بیان کیا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ بقرہ لے کے چلیں گے اور اس کی آیتوں پہ غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔